أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد اقدس حضور سرور کائنات ہے کیا ہے مسلمانوں میں تم میں دو بڑی اہم بڑی گراں قدر اور بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان کے مجھ سے متمسک رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، ان کے ساتھ رہو گے، میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے. عزیزان گرامی، میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو باتیں اس تشریح میں عرض کی، دو جملوں میں اس کی سمری یہ ہے کہ رسول کی اس حدیث کے اوپر اگر آدمی غور کرے اور عمل کرے تو اس کے گمراہ ہونے یا بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت یہ رسول اللہ کا ترکہ ہے جو مسلمانوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. اچھے اور لائق لڑکے وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے ترکے کو سنبھال کے رکھیں. نالائق اولادیں وہ ہوتی ہیں جو بزرگوں کے ترکے کو اڑا دیں. آج جو عالم اسلام میں مفلسی ہے یہ قرآن و اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اگر قرآن و اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو آج عالم اسلام کی وہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے. میں آپ کی خدمت میں کل طہارت اہل بیت کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر قرآن پاک ہے جس کو غیر پاکیزہ مس نہیں کر سکتا جس کی فکر کو، تو اہل بیت بھی وہ پاک ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے آپ کو اس طرح پاک رکھا جو پاک رکھنے کا حق. عزیزان گرامی، طہارت کی بات ایک مثال آج دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ طہارت کی بات جہاں تک ہے پاک ہم بھی ہیں. طہارت کی 3 منزلیں ہیں، پانی کی 3 قسمیں ہیں اسلام میں. پانی جو ہے وہ طہارت کا سمبل ہے، طہارت کی علامت ہے. اور چیزوں سے بھی طہارت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پانی جو ہے سب سے پہلے اس کا نام لیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے. اسلام میں اور فقہ میں پانی کی 3 قسمیں ہیں. ایک پانی کا نام ہے آب قلیل، کم پانی. دوسرے پانی کا نام ہے آب کثیر، زیادہ پانی. تیسرے پانی کا نام ہے آب بحر، دریا یا سمندر کا پانی. یہ 3 پانی ہیں اسلام میں، تینوں کی طاقتیں الگ الگ ہیں. آب قلیل وہ ہے جیسے لوٹے میں پانی، آب قلیل ہے یہ. اس کی طاقت اتنی ہے کہ اگر یہ نجاست پر گرے گا تو نجاست کو پاک کر دے گا، اور اگر نجاست اس پر گرے گی تو خود نجس ہو جائے گا. یعنی آپ کا یہ ہاتھ نجس ہے، آپ نے لوٹے سے پانی لے کے اس پر ڈالا
تو آپ کا ہاتھ پاک ہو گیا. لیکن اگر آپ نے نجس ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا تو لوٹا نجس ہو گیا, ہاتھ پاک نہیں ہوا. یہ آب قلیل ہے. ہم لوگ جو ہیں مومنین یہ آب قلیل کی طرح ہیں, دوسرے کو تو سمجھا لیتے ہیں لیکن ہم پر شبہ آ جائے تو گڑبڑ ہونے لگتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری قسم ہے آب کثیر. جیسے یہ حوض, اگر نجس ہاتھ ہے آپ کا اور آپ نے حوض میں ڈال دیا تو حوض نجس نہیں ہوگا, آپ کا ہاتھ پاک ہو کے نکلے گا. یہ آب کثیر ہے, زیادہ پانی. یہ خود نجس نہیں ہوتا, نجس کو پاک کر دیتا ہے. ایسے ہمارے علماء ہیں. ایسے ہمارے علماء ہیں کہ جو شبہ جاتا ہے اس کو زائل کر دیتے ہیں. لیکن حوض میں بھی اگر اتنی نجاست ملا دیجئے کہ اس کا رنگ بدل جائے تو یہ حوض بھی نجس ہو جائے گا. اس طرح علم سے کچھ نہیں ہوتا, اگر رنگ بدل جائے تو پھر عالم علماء سو میں آ جاتا ہے. تیسری قسم دریا کے پانی کی ہے کہ کچھ ہو جائے نجاست اس کو چھو ہی نہیں سکتی. یہ طہارت اہل بیت کی ہے جن کو قرآن نے دریا کہا ہے. مرج البحرین یلتقیان. صلوات بھیج دیں محمد. اب اگر کم پانی سے پاک کر رہے ہیں آپ یہ رومال تو شریعت کہتی ہے اس کو نچوڑیے. اردو میں کہتے ہیں نچوڑنا, یہ اردو لینگویج ہے, اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فشار. اس کو فشار دیجئے تو پاک ہوگا, لیکن دریا میں جا کے ڈبو دیجئے خالی, نجس پاک ہو جائے گا. اب سمجھے علی کے شیعوں سے فشار کیوں ہٹایا گیا ہے. قرآن پاک ہے, اہل بیت پاک ہیں. قرآن علم ہے, اہل بیت علم ہیں. قرآن نور ہے, اہل بیت نور ہیں. قرآن معجزہ ہے, اہل بیت معجزہ ہیں. تو جس کے پاس طہارت ہو, علم ہو, نور ہو, معجزہ ہو, کیا پاگل ہوا ہے جو دوسرے کی ڈیڑھی بجائے؟ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کیا ہے. دنیا میں کسی کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے, لوگوں کو لوگوں سے اختلاف, لیکن اہل بیت سے اختلاف کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. مجھ سے اختلاف ہو, آپ سے اختلاف ہو, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. ہماری کوئی بات آپ کو بری لگ گئی, ہم سے اختلاف ہو گیا. ہمارا کوئی طریقہ آپ کو اچھا نہ لگا, اختلاف ہو گیا. یہ دنیا میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن اہل بیت سے اختلاف کا مطلب ہے علم سے اختلاف.
تو علم سے اختلاف جہالت کرے گی، نور سے اختلاف ظلمت کرے گی، ہدایت سے اختلاف ضلالت کرے گی، سچائی سے اختلاف جھوٹ کرے گا۔ تو اہل بیت کو الگ رکھیے اپنے ذاتی جھگڑوں سے، ذاتی اختلافات سے، ذاتی معاملات سے۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں اور یہ وہ نورانی لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کو بطور اعجاز دیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے کتابوں میں جھگڑے ہیں، آپ نے کتاب لکھی، میں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، آپ کی کتاب میں مجھے اعتراض ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی دنیا میں نئی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے اختلاف نہیں ہے، جہاں قرآن کا نام آیا وہیں سب نے سر جھکا دیا، تو قرآن میں لکھا ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ویسے جھگڑا کیجئے آپس میں، اول تو نہ کیجئے تو اچھا ہی ہے، لیکن ویسے کیجئے۔ لیکن اہل بیت کا معاملہ جہاں ہے وہاں سر جھکا دینا چاہیے، وہاں سر جھکا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے بات اصل میں کیا ہے کہ ذرا سے ایک بات آج اس آخری مجلس میں کہتا چلوں، یہ میرا درد دل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات بڑی عمدہ ہے، ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے غلام جو ہیں وہ کچھ ایسی شان بھی پیدا کریں جو لوگ کہیں کہ یہ ان کے غلام ہیں۔ دیکھیے اہل بیت عالم تھے، ہماری جہالت ہمیں شرمندہ کرتی ہے، وہ سچے تھے بنص قرآنی، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ پاکیزہ تھے، ہماری ایکٹیویٹیز میں نجاست آتی ہے تو ہم اس قابل نہیں کہ اپنے کو منہ دکھائیں ان کو۔ لہذا انسان کو اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے اعمال کو، اپنے نماز روزے کو، اپنے طور طریقے کو درست رکھے، اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے خردوں کو اچھی تربیت دے، اپنے برابر والوں کے ساتھ اچھی طرح ملے، سماجی برائیوں کو چھوڑیے۔ اسلام نے جو کہا ہے اس کے پناہ میں آئیے۔ آج اسلام ایک گاربیج باکس بنا ہوا ہے، جو مصیبت آئی اسلام کے سر، جب معاملہ خراب ہو گیا تو کوڑے دان میں ڈالو، اور وہ کوڑے دان جو ہے وہ اسلام ہے۔ برائیاں ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا، سماجی، سر مڑھی جاتی ہیں اسلام کے۔ شادی بیاہ کے معاملے جہاں گڑبڑ ہوئے وہاں مذہب کو گالیاں۔ اس وقت آپ نے نہیں دیکھا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، بعد میں اسلام یاد آتا ہے۔ مرنے کے معاملے ہوئے اسلام کو پریشانی۔ اسلام نے میت کے معاملات ہوں، شادی کے معاملات ہوں، بالکل خرچ نہیں رکھا ہے کچھ، بے پیسہ کوڑی خرچ کیے ایک میت مسلمان کی دفن ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اتنے لمبے خرچے ہو گئے سماجی کہ کمر ٹوٹ جائے۔ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر مسلم لڑکی عزت سے اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، باپ کا خرچہ کچھ نہیں ہوگا، مگر سوسائٹی نے نہیں جانے دیا، باپ کی کمر توڑ دی۔ جس کی 4 لڑکیاں ہیں وہ مذہب کو گالیاں دے رہا ہے، کہاں سے بیاہیں؟ جہیز کی ڈیمانڈ ہے، جہیز کی ڈیمانڈ اسلام نہیں ہے، جہیز کی ڈیمانڈ سماج ہے، سوسائٹی ہے۔ خدا کے لیے سوسائٹی کے قید سے نکلیے، اسلام کے دامن میں آئیے۔ سوسائٹی قید خانہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو خود خرچہ نہیں کیا، ان سے بڑھ کے آپ نہیں ہیں۔ علی کی زرہ بکوائی اور زرہ سے بک کے جتنے پیسے آئے اس کا جہیز خریدا اور وہی دے کے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ البتہ چلتے وقت ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ پوری کائنات ہلکی پڑ گئی۔ جب بیٹی کو علی سے بیاہا تو بیٹی کا دل نہ ٹوٹے، ایک جملہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا۔
تھے, مٹی کے برتن دیے گئے تھے جہیز میں. بہت معمولی زندگی گزارنے کا جو سامان ہوتا ہے وہ تھا, لکڑی کا پیالہ تھا, یہ تھا, بہت کم قیمت اور سستی چیزیں. لیکن آج تک تاریخ باقی ہے, قرآن میں بھی حدیث میں بھی. یہ جملہ اتنا سا ہے, آدھی لائن سے بھی کم میں لکھ لیا جائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کے کوئی برابر کا نہیں تھا. لیکن اس سے فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے. یہاں سب لکھنؤ والے نہیں ہیں, باہر کے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں جو کبھی لکھنؤ نہیں گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لکھنؤ میں ایک حال ہے, ان کا کتنا بڑا ہے, کہا بالکل ایگزیکٹ اتنا ہی بڑا ہے جتنے بڑا یہ ایرانی مسجد کا حال ہے. نہ 1 انچ سے چھوٹا ہے, نہ 1 انچ سے بڑا ہے. تو بھلے آپ نے وہ حال نہیں دیکھا ہے, لیکن ایک آئیڈیا تو ہو گیا. کب آپ یہ سمجھ لیجیے آپ جس حال میں بالکل ہو بہو ایسا ہی ہے لکھنؤ میں. تو آپ لکھنؤ گئے ہوں یا نہ گئے ہوں, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ لکھنؤ میں جس حال کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. علی کو سب نے دیکھا, فاطمہ پردے میں رہی, کسی نے نہیں دیکھا. عظمت سیدہ دب نہ جائے, عظمت سیدہ دب نہ جائے, اس لیے کہ مرکز وہی ہیں. کل کی تقریر یاد کیجئے, مرکز وہی ہیں. لہذا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کا نہیں تھا. یعنی وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوئے, رسول کی گود میں پلے, دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا, شب ہجرت جان بیچ کے سوئے, فاتح بدر و احد و خیبر و خندق بنے, سوار دوش رسول ہوئے, خطیب منبر سلونی ہوئے. جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیے تو فاطمہ کے برابر آئے. یہ اہل بیت ہیں, یہاں عظمتیں آستانے چوم رہی. یہ اہل بیت ہیں. اور عزیزان گرامی, ان اہل بیت کا دامن سے وابستگی ہمارے لیے شرف ہے اور عزت. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے جھگڑوں سے اور دنیا کے دوسرے معاملات سے اہل بیت کو الگ رکھیں اور قرآن کو الگ رکھیں. اب اس آخری مجلس میں وہ بات سنا دوں آپ کو جس کے لیے میں نے پورا عشرہ پڑھا ہے, اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو ادھر سوال ہوتے ہیں, کچھ بچوں سے اس سے فرمائشیں ہیں, وہ پورے کر کے مجلس ختم کروں گا. لیکن وہ بات سن لیجئے کہ جس کے لیے میں نے پورا عشرہ سنایا ہے آپ کو. ایک سرکل بنائیے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں کہ میں قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سرکل میں رکھیے قرآن و اہل بیت کو. بقیہ کائنات الگ, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, عالم بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں, عبادت گزار بھی ہیں, نہیں بھی عبادت کرنے والے ہیں, ہر میل کے ہیں, سمجھے. لیکن ایک سرکل رکھیے جس کے اندر رکھیے اہل بیت اور قرآن, اس لیے کہ یہ دونوں ہادی ہیں. یہ دونوں ہادی ہیں, اہل بیت بھی ہادی ہے اور قرآن بھی ہادی ہے. لہذا یہ الگ رہیں گے. اب سنیے, اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو ہر منزل آسان ہے, بشرطے کہ اللہ یہ قسمت دے کہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیے جب رسول دنیا سے گئے
تو ایک چیز تو قرآن و اہل بیت چھوڑ کے گئے، اور دوسری چیز جو اسلام کے اندر بڑی اہم ہے وہ ہے سنت رسول۔ قرآن و سنت آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ، قرآن و سنت، سنت رسول یعنی رسول کا طور طریقہ، رسول نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا وہ، اس لیے کہ قرآن میں ان کے طور طریقے کی ذمہ داری لی گئی ہے کہ آپ تو بولتے ہی نہیں مگر وہی ہوتی ہے آج جو خدا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ سے دوست رکھے تو آپ کا اتباع کرے، اس طرح کی آیتیں قرآن میں ہیں۔ تو ایک ہے قرآن، ایک ہے سنت رسول۔ توجہ کیجیے گا، سنت رسول میں ہم کو دو چیزیں نکل کے آئیں، ایک وہ حدیثیں جو حضور نے بیان کی اور آج تک ہیں موجود اسلام میں، احادیث نبوی یعنی قول رسول، سیئنگ آف پرافٹ، ایک تو یہ، دوسرے وہ اسلامی شخصیتیں اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کو دیکھا، جن سے وہ روایتیں چلیں، جنہوں نے رسول کو باتیں کرتے سنا، جنہوں نے رسول سے ملاقاتیں کی، وہ شخصیتیں بھی قابل احترام جو رسول کے ساتھ ساتھ رہے، اور وہ قول بھی قابل احترام جو رسول کی زبان سے نکلے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں ہر حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ہر حدیث کے سرے پر لگا ہے قال رسول اللہ، ہر حدیث کے سرے پر لگا ہے قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا، اس کے بعد حدیث ہے۔ لیکن رسول پہچان بتا گئے کہ دیکھو پہچان یہ ہے کہ قرآن پر پرکھ لینا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو میں نے کہا ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو میں نے نہیں کہا ہے۔ تو خالی قال رسول اللہ محترم نہیں ہے جب تک قرآن سے ٹیلی نہ کرے، جب تک قرآن سے ٹیلی نہ کرے، جب تک قال رسول اللہ معتبر نہیں۔ ایک طرف رسول قرآن چھوڑ کے گئے کہ دیکھو حدیث کو مان نہ لینا میرا نام دیکھ کے جب تک قرآن کے مطابق نہ ہو، دوسری طرف اہل بیت کو چھوڑ کے گئے کہ ہر آدمی کو مان نہ لینا میرا نام دیکھ کے جب تک اہل بیت کے مطابق نہ ہو۔ صلوات دیں محمد اب میں کسی جھگڑے میں پڑے بغیر ایک جملہ کہوں گا کہ جتنی چاہے حدیثیں جمع کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن کے خلاف ہے فردوہ علی الجدار، اس کو دیوار پر پھینک دو۔ ہم نے قرآن کے اگینسٹ میں نہیں کہا ہے کچھ۔ اور اسی طرح انسان جتنے بھی رسول اللہ سے دوستی کا دعویٰ کریں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، صلوات دیں۔ حدیث قرآن کی کسوٹیوں پر کی جائے گی، صحابیت اہل بیت کی کسوٹیوں پر کی جائے گی۔ جو مطابق نکلے ہمارے سر کا تاج، جو خلاف نکلے
اس سے ہم سے مطلب نہیں. ہم کو اپنی ہدایت کے لیے قرآن چاہیے, اہل بیت چاہیے. اب قرآن میں بھی دیکھیے دلچسپی کا پتہ لگتا ہے. دنیا میں ایک سے ایک قرآن ہم نے دیکھے ہیں. مولائی کے نام پر ہم گھومتے ہیں, مولائی کے نام پر گھومتے ہیں, لیکن ایک سے ایک قرآن پاک, قرآن کے میوزیم ہیں مختلف جگہوں پر, وہاں ائمہ کے ہاتھوں کے لکھے قرآن, بڑے بڑے جو دنیا کے کیلیگرافی میں جن کا بڑا نام ہے ان کے قرآن. پھر رئیسوں کے پاس ہم نے قرآن دیکھے. یعنی ایک قرآن میں نے حیدرآباد میں ایسا دیکھا جس کا ایک صفحہ یلو گولڈ کا ہے, ایک صفحہ گرین گولڈ کا ہے. گرین گولڈ بہت قیمتی ہوتا ہے, غریب لوگوں نے دیکھا کیا سنا بھی نہیں ہے, سمجھے آپ. گرین گولڈ نظام کے پاس تھا. ہاں ایسے ہی لوگوں پاس ہوتا ہے, ہمارے پاس نہیں ہوتا, سمجھے آپ. تو ایک پیج گرین گولڈ, ایک پیج یلو گولڈ, ایک پیج گرین گولڈ, ایک پیج یلو گولڈ, اس طریقے سے پورا قرآن ایک سے ایک. تو یہ جو قرآن سجائے گئے یہ محبت خدا میں سجائے گئے کہ یہ بدعت ہوئی؟ اوپر کا کور ٹائٹل کا, اوپر کا سونے کا بنا ہوا, چاندی کا بنا ہوا, گنگا جمنی کام, بادشاہوں کے قرآن, مہریں لگی ہوئی بادشاہوں کی, یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں مینوسکرپٹس. تو یہ ناجائز عمل تو نہیں تھا. معلوم ہے جسے قرآن سے محبت ہے وہ سجا سنوار کے قرآن کو رکھ رہا ہے. تو جسے اہل بیت سے محبت ہے اگر ان کے تذکرے کو سجا سنوار کے پیش کر رہا ہے تو اس کے اندر بدعت و حرام کیا ہے بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ جب آگے بڑھ جائے تو جتنا جتنا آگے بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں, اور اتنا اتنا نظریات بڑھتے جاتے ہیں, اتنا اتنا آبادی بڑھتی جاتی ہے, ہر چیز بڑھتی جاتی ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے سب مسلمانوں کے کہ امام حسین تو یقیناً اس گروپ میں شامل تھے جس کے لیے آئے تطہیر آئی, اور امام حسین تو یقیناً چادر تطہیر کے اندر تھے, ان کے ہونے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور امام حسین تو یقیناً لے جائے گئے تھے وہاں میدان مباہلہ میں, اور امام حسین نے تو یقیناً رسول اللہ کی زیارت کی تھی اور ان کو دیکھا تھا اور ان کی زبان چوسی تھی. تو کم از کم رسول سے قربت کی اتنی تو مروت کیجئے کہ دشمن حسین کے سلسلے میں طرفداری بند کر دیجئے. کم از کم اتنی مروت تو فرمائیے کہ دشمنان حسین کے سلسلے میں طرفداری بند کر دیجئے کہ ہاں بھائی جو حسین سے لڑے وہ ٹھیک نہیں. لیکن یہ کہ آپ اس پر بھی بچے ہر سال آتے ہیں. دیکھیے مجھے 55 برس ہو گئے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو بچے تھے اس وقت اب ان کے بچے تو جوان ہو چکے, ان کے پوتے بچے ہیں, پوتے نواسے جو ہیں وہ بچے ہیں. لیکن ایک سوال ہمارے پاس 55 برس سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال محرم میں جیسے ہم لوگ طے کر کے رکھ دیتے ہیں, علم پٹ کے نکالتے ہیں, ویسے ہی لوگ اعتراض نکالتے ہیں. وہی پرانے
کئی دفعہ اس اشرے میں مجھ سے 2-3 لڑکوں نے ینگ بالکل کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں تمہیں نے مارا ہے تم روتے ہو. اے بھائی چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, ہم ان میں خواہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم ہی نے مانا ہم روتے ہیں, تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھائی پریشانی کا ہے کہ تمہیں نہ مارا تمہیں روتے ہو؟ یقین مانیے آپ کہ کربلا نے اسلام پر وہ احسان کیا ہے کہ صبح قیامت تک فکر انسانی جو ہے وہ کربلا کو یاد کرے گی. اہل بیت و قرآن کا ساتھ اس طرح رہا کہ نیزے و تلاوت میں بھی ساتھ رہا, اور کربلا کا وجود نہ ہوتا تو آج اسلام ملوکیت میں تبدیل ہو جاتا, سلطنت اور اقتدار میں تبدیل ہو جاتا ہے اسلام. رہ گیا آدمی کو سوچنا چاہیے اپنی آخرت و عاقبت کے واسطے, سوچے یا نہ سوچے. ہم تو نہیں ہر ایک پہ اعتراض کرتے گھومتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے, تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے؟ ماتم نہ ہو, مجلس نہ ہو, یہ بدعت ہے, وہ حرام ہے. کیسی باتیں ہیں, کہاں کی باتیں ہیں؟ زمانہ بدل گیا, تعلیم کی طرف توجہ دیجیے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیجیے. عقیدوں کو آپ کیوں دوسروں کے ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ کسی کے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے, یہ بات اچھی نہیں لگتی. سمجھدار اور پڑھے لکھے مسلمان کو زیب نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور کے اوپر کسی کو ستائے. لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر رہو, ہم اپنے دین پر رہیں. سمجھے آپ؟ یہ تشدد اور یہ وائلنس اسلام میں کہیں نہیں ہے. کسی سچے دین میں وائلنس کی گنجائش نہیں ہے, تشدد کی گنجائش نہیں ہے. کیسے سمجھاؤں میں اور کیسے دل میں یہ بات بٹھا دوں کہ رسول اللہ نے وائلنس نہیں کیا, اہل بیت نے وائلنس نہیں کیا, علی نے کسی کے ساتھ وائلنس نہیں کیا, اہل بیت نے کسی کے ساتھ وائلنس نہیں کیا. آج جو تصور پیدا کر دیا علماء اسلام نے, بعضوں نے, سب نے نہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ مٹھی بھر بہکے ہوئے ذہنوں نے, کچھ مٹھی بھر بہکے ہوئے ذہنوں نے کہ جو ماتمداروں کو مار ڈالیں ان کو جنت ملتی ہے, جو ظاہروں کو قتل کر دیں ان کو جنت ملتی ہے. سبحان اللہ, آپ نے بھی جنت کو تماشا بنا لیا ہے کہ بے گناہ انسانوں کو مار کے آپ جنت میں جائیں گے. یہ کون سی شداد کی جنت ہے جہاں بے گناہ انسانوں کو مار کے جنت میں جانے کی تمنا ہے؟ کیا جنت مل جائے گی مار ڈالو؟ تو عزیزان گرامی ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں. افسوس کے قابل بات ہے کہ دنیا کی سمجھ میں اب بھی نہیں آتا, اور اس کے باوجود بھی لوگ خاموش ہیں. یہ محرم چل رہا ہے, آج آخری شب ہے, عزاداری ہے, اس کے اندر ہم نے کس کو یہ بتایا ہے کہ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, جھوٹ بولو, مکاریاں کرو؟ ہم اچھی باتیں بتائیں, قرآن بتائی, حدیث بتائی, ماں باپ کا احترام بتایا, گھریلو تعلقات کو سدھارنے کی بات بتائی, اہل بیت کی تعریف کی, قرآن کی تعریف کی, خدا کی تعریف کی, رسول کی تعریف کی. یہ بدعت و حرام کہاں سے ہو جائے گا بھائی؟ آپ انصاف سے بتائیے, اس کے اندر آپ سننے والے ہیں, آپ آڈینس ہیں, کون سی گالیاں بکی گئی ہیں؟
ان کا لوگ گالیاں بکتے ہیں. کون سی گالیاں بکی گئی بھائی؟ اتنے دنوں سے آپ سننے آ رہے ہیں, 10 دن سے مسجد بھری ہوئی ہے, تو کیا اتنا بڑا مجمع محض دلچسپی گالیاں سننے سے رکھتا ہے؟ یہ لوگ کیسے ہیں؟ لیکن اصل میں بھیا معاملہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے آپ. گالی 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے. ایک گالی وہ ہے جو سڑک پر لڑکے بکتے ہیں. یہ گالی سکھائی نہیں جاتی, نہ ماں باپ سکھاتے ہیں, نہ استاد سکھاتے ہیں, نہ ڈکشنری میں لکھی ہوتی ہے, نہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. یہ سڑک کے اوپر سیکھتا ہے لڑکا. کوئی ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ ہمیں آتی نہیں گالی, حالانکہ کسی کو سکھائی نہیں گئی. کسی کو سکھائی نہیں گئی ہے. نہ کسی کے باپ نے اس کو گالیاں بکنا سکھائی ہیں, نہ کسی کے بڑے بھائی نے اس کو گالیاں بکنا سکھائی ہیں, نہ کسی کے استاد نے اس کو گالیاں بکنا سکھائی ہیں. ایک تو یہ گالی ہے, یہ گالی تو ریئل گالی ہوتی ہے, سڑکوں بکی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی تو چاہے وہ قرآن سے استدلال ہی کیوں نہ ہو, آپ کہتے ہیں وہ گالیاں بک رہے ہیں. اب اس کی مثال سن لیجئے. اسلام کا مقدس ترین کلمہ لا الہ الا اللہ سرور کائنات نے فرمانا شروع کیا مکے میں. لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے پاکیزہ, مقدس, معزز کون سا کلمہ ہے مجھے آپ بتا دیجئے. اپنی پاکیزگی میں, اپنے احترام میں, اپنی عظمت میں, اپنی جلالت میں ہے کوئی دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ کے مطابق؟ تو حضور نے سب سے پہلے جو بات کہی, لوگوں سمجھائی, وہ یہ قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو. تو کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ تو گالیاں بک رہے ہیں. وہ تو گالیاں بک رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا, لا الہ الا اللہ اس کے لیے گالی ہے. اور جو لوگ رسالت محمد کے قائل نہیں ہیں, محمد رسول اللہ, ان کے لیے گالی ہے. بابا سمجھ لیجئے, جو منکر ولایت علی ہیں, علی ولی اللہ. کربلا نے اس ملوکیت کے ٹکڑے اڑا دیے جو امامت سے بیعت لینے آئی تھی. اس ملوکیت کے ٹکڑے اڑا دیے جو امامت سے بیعت لینے آئی تھی. آج اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے 99% جو کہتے ہیں ہم یزید کو نہیں مانتے, ہم یزید کو نہیں مانتے. حالانکہ ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہم کچھ بولتے نہیں ہیں. بولتے کیوں نہیں ہیں, مانتے کیوں نہیں ہیں؟ بولتے مصلحتاً نہیں ہیں. تو کہتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے, حالانکہ سریعا جھوٹ بول رہا ہے وہ. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ نہیں تم بولتے ہو, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ. یہ کہتے ہیں نہیں مانتے, نہ مانتے ہو. باقی یہ بات ہمارے دل مانتا نہیں.
اس لیے کہ حسین و یزید کا معاملہ انڈیویجول کا نہیں تھا. نہ حسین کوئی انڈیویجول شخصیت تھے اکیلے کہ ان کو کوئی مانے یا نہ مانے، نہ یزید کوئی انڈیویجول شخصیت تھا اکیلی کہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے. حسین بھی ایک سلسلے کی کڑی تھے جس کا نام ہے سلسلہ امامت، اور یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی تھا جس کا نام ہے سلسلہ خلافت. اب نہیں مانتے تو آپ انڈیویجول کو نہ مانتے ہوں گے، سلسلوں کو تو مانتے ہیں نا. اور اگر نہیں مانتے تو ہمارا ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حسین 10ویں محرم سن 61 ہجری کو عصر کے وقت شہید ہو گئے. 10ویں محرم سن 61 ہجری کو جب رات آئی اور سورج ڈوبا تو اسلام کا لیڈر کون تھا؟ حسین تو شہید ہو چکے تھے، حسین تو لیڈر ہو نہیں سکتے اب. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں 2 پارٹی سسٹم ہے، تیسری پارٹی نہیں ہے. بہت سے دنیا کے ملک ہیں جہاں 2 پارٹی سسٹم ہے. اسلام میں 1400 برس سے 3rd پارٹی نے کلیم ہی نہیں کیا ہے. یا اہل بیت کی پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے، بھیا یہ پارٹی یا وہ پارٹی، تیسری پارٹی کا کلیم ہی نہیں ہے. تو جب یزید صحیح نہیں ہے اور حسین شہید ہو گئے تو لیڈرشپ کدھر جائے گی؟ یا سید سجاد لیڈر بنیں گے یا یزید لیڈر بنے گا. اب یہ آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کو مانیے چاہے ان کو مانیے. دیکھیے سوچنے کی بات ہے یہ. کربلا نے پورا مسئلہ صاف کر دیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آدمی اس کو نہ سمجھے، نہ مانے، نہ ایکسپٹ کرے، یہ اس کا فیل ہے. لیکن کربلا نے ان تمام مسائل کو واضح کر دیا. عزیزان گرامی، اسی لیے پورا گھر لیے ہوئے کربلا آئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے، بیویاں بھی ساتھ تھیں، تمام لوگ ساتھ تھے. اور اسی لیے ساتھ تھے کہ اسلام کو جس کی ضرورت ہو اس کی قربانی پیش کی جائے. 10 راتیں ہو گئیں، آج شب عاشور ہے. زندہ رہے تو آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی. آج شب عاشور ہے، حسین کی رخصت کی رات. کل رات جب آئے گی تو لیلا ہوں گی، علی اکبر نہیں ہوں گے. ام فروا ہوں گی، قاسم نہیں ہوں گے. زینب ہوں گی، حسین نہیں ہوں گے. سکینہ ہوں گی، عباس نہیں ہوں گے. رباب ہوں گی، علی اصغر نہیں ہوں گے. رات گزر رہی ہے، عاشور کی رات گزر رہی ہے. آج ہم آپ ماتمداری میں گزارتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. لیکن عزیزان گرامی، کربلا کی رات جب سویرا ہوا، حسین نے چھوٹا سا لشکر مرتب کیا، بازار شہادت گرم ہوا. صبح سے لے کے شام تک قربانیاں ہوتی رہیں.
یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، عباس کا خون میں ڈوبا عالم آیا، جوان علی اکبر کی میت آئی اور علی اصغر کی تربت بنا کے حسین در خیمہ پہ آئے، ایک ایک بیوی کو سلام کیا، اے زینب ام کلثوم تم پر سلام، اے سکینہ اور رقیہ تم پر سلام۔ شہزادی زینب پس پردہ آئیں، کہا بھیا خیمے میں آئیے۔ حسین خیمے میں گئے، سید سجاد کے پاس جا کے بیٹھے، کہا میرے لال باپ رخصت آخر کو آیا ہے، اٹھو۔ بیٹے سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو آپ کو سلام کہلوایا، کہا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ہاں حسین کے چاہنے والوں، کیا جواب سلام نہیں دو گے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے ابا عبداللہ غلاموں کا سلام لیجئے، چاہنے والوں کا سلام لیجئے۔ اور اب کچھ عجب منزلیں تھیں، بہن سے پرانا لباس مانگا، پرانا لباس زیب تن کیا، اب رخصت آخر کے لیے چلے تو شہزادی زینب آگے بڑھیں، بھیا آپ جا رہے ہیں میں منع نہیں کرتی، سیدانیوں کی ایک تمنا ہے، اگر مناسب ہو تو پورا کر دیجیے۔ کہا بہن کیا تمنا ہے؟ کہا بھیا یہ ایک دفعہ آپ کو دل بھر کے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا کچھ نہیں بھیا ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس حلقے میں آ جائیے یا آپ کو دل بھر کے دیکھ لیں۔ بےکس سیدانیوں کی تمنا تھی، حسین کیسے رد کرتے؟ کہا اچھا بہن مجھے منظور ہے۔ انہوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے میں آئے، روایت میں تو میں نے اتنا ہی پڑھا کہ ایک ایک کے چہرے پر نظر کی، کیا حسرت و یاس کی نظر ہوگی۔ فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا، اور اس کے بعد اب ماما ہاتھوں پہ لیا، کہا اے خدا انہیں صبر دے دے۔ عزیزوں حلقہ ٹوٹ گیا، حسین آگے بڑھے۔ میں برابر پڑھا کرتا ہوں ہر سال کہ کربلا میں حضرت کی 7 بہنیں تھیں، 2 معصوم عالم کی بیٹیاں جناب زینب و جناب ام کلثوم، اور 5 مولا علی کی اور صاحبزادیاں تھیں جن کو حسین نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ یہ 7 بہنیں جب حسین چلے تو گلے میں باہیں ڈالے ہوئے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ آجوکم اللہ۔ میر انیس کیا خوب تصویر کشی کر گئے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم 7 تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔
در خیمہ تک اس شان سے آئیں، زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین اکیلے باہر نکلے، سکینہ دامن تھامے باہر آئیں، اے بابا مجھے نانا کے روضے کو پہنچا دیجئے۔ کہا یا بنیا لو طرق القتل نام، اے بیٹا اگر ممکن ہوتا تو ایسا کرتا۔ مطلب اس کا یہ بچی کو آخری پیار کیا۔ زینب نے رکاب فرض تھامی، کتابوں میں تو میں نے نہیں پڑھا، کہیں حوالہ نہیں ہے میرے پاس، مگر میرا دل کہتا ہے کہ بہن بھائی دونوں کو عباس یاد آئے ہوں گے۔ اسی موقع کے لیے مرزا دبیر نے کہا ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ رہوار کو آگے بڑھایا، گنج شہیدہ پر نظر پڑی، سارا لشکر آرام کر رہا تھا۔ سوتے ہوئے اپنے لشکر کو دیکھا، تھوڑا آگے بڑھے، آواز دی یا ابطال الصفا، ارے میرے شیرو، یا فرسان الحجا، اے میرے مارکہ جنگ کے شہسوارو، آؤ۔ اور ایک دفعہ آواز دی آئینہ آئینہ حبیب۔ حبیب کہاں ہے؟ آئینہ آئینہ مسلم، مسلم کہاں گئے؟ آئینہ آئینہ زہیر، ارے زہیر کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد آواز دی اللہ اللہ، پہاڑ پانی ہو جائے، آئینہ آئینہ ولدی علی اکبر، ارے میرے بیٹے علی اکبر۔ آگے بڑھے، گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے ذرا اونچے ہوئے، جیسے کسی کو دیکھ رہے ہوں۔ آواز دی آئینہ آئینہ اخی عباس، ارے میرے بھائیا عباس کہاں چلے گئے؟ اے عباس آؤ، حسین اکیلے ہیں، کوئی نہ